اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم نے جو یہاں پہ فتوے دیے ہیں کون سا ایسا فتویٰ ہے جو ہم نے خود سے دیا ہے. اگر ہم نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی یہ فرما کے گئے تو وہ قیامت تک کے لیے فتویٰ ہے اور دنیا کا کوئی مفتی اسے چیلنج نہیں کر سکتا. مجھے یہ بھی ہے، میں کب کہہ رہا ہوں، ابھی میں آگے آتا اچھا ہوں. پھر اگر آپ لیکن ایگزامپل سے بات کریں گے پھر آسانی ہوگی. میں وہی کروں گا. لیکن جب آپ باقاعدہ ایک تھرو مثال کے طور میں پولیٹیکل آپ کو مثال دیتے ہیں، بے نظیر بھٹو پہ اس لیے الزام نہیں لگتا کہ وہ ایک تھرو پراپر چینل آئیں، اسٹرگل کر کے آئیں. بلاول بھٹو پہ یا مریم نواز پہ اس لیے اعتراض آتا ہے کہ وہ اس لیے آگے آ گیا کہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، وہ اس لیے کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. یعنی آپ اٹھ کے آ کے بیٹھ گئے کہ چھوٹے مرزا صاحب مذہبی میدان میں کسی بھی سبجیکٹ میں کسی عالم کے نہ تو باقاعدہ شاگرد ہیں اور نہ ہی باقاعدہ کسی کے استاذ ہیں. اس کے باوجود وہ علمی کتابی کے لیبل سے اپنے فلمی اور فراڈی طرز عمل کو دن رات فروغ دینے میں مصروف ہیں. وہ اپنی بے ترتیب اور بے بنیاد معلومات کی بنا پر اپنے سوا کسی اور کو کامل نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی من مرضی سے ہر مکتبہ فکر میں سے جس کی جو سلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، من پسند چیزیں ہوتی ہیں، وہ لے لیتے ہیں اور باقی سب کو غلط کہہ کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اس پر وہ کیمرہ کے سامنے پوز بنا کر فلمی اداکاروں کی طرح اداکاری کرتے ہوئے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب وہ تو دلیل سے بات کرتے ہیں. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم نے جو یہاں پہ فتوے دیے ہیں کون سا ایسا فتویٰ ہے جو ہم نے خود سے دیا ہے. اگر ہم نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی یہ فرما کے گئے تو وہ قیامت تک کے لیے فتویٰ ہے اور دنیا کا کوئی مفتی اسے چیلنج نہیں کر سکتا. مجھے یہ بھی ہے، میں کب کہہ رہا ہوں، ابھی میں آگے آتا اچھا ہوں. پھر اگر آپ لیکن ایگزامپل سے بات کریں گے پھر آسانی ہوگی. میں وہی کروں گا. لیکن جب آپ باقاعدہ ایک تھرو مثال کے طور میں پولیٹیکل آپ کو مثال دیتا ہوں، بے نظیر بھٹو پہ اس لیے الزام نہیں لگتا کہ وہ ایک تھرو پراپر چینل آئیں، اسٹرگل کر کے آئیں. بلاول بھٹو پہ یا مریم نواز پہ اس لیے اعتراض آتا ہے کہ وہ اس لیے آگے آ گیا کہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، وہ اس لیے کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. یعنی آپ اٹھ کے آ کے بیٹھ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں از خود کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر، ڈاکٹر، جج یا سائنسدان بن جانے کی شاید ہی کوئی مثال آپ کو ملے. لیکن 2-4 کتابوں کو دیکھنے کے بعد مذہبی محققین اور مذہبی اسکالر آپ کو تھوک کے حساب سے مل جائیں گے. ان خود ساختہ مذہبی اسکالرز میں ملک پاکستان کے شہر جہلم کی ایک چھوٹی سی مبینہ اکیڈمی کے ایک چھوٹے سے سپیکر یعنی چھوٹے مرزا صاحب بھی شامل ہیں، جو در حقیقت نہ تو مذہبی اسکالر ہیں اور نہ ہی محقق اور عالم ہیں، بلکہ یہ ایک مذہبی اداکار ہیں جو اپنی اداکاری اور مذہبی لبادے کی آڑ میں امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں. پرانی آیات اور احادیث مبارکہ کے مفاہیم کو توڑ مروڑ کر اور اسے اپنی اداکاری اور کیمرہ سازی کے زور پر لوگوں میں خود کو مذہبی اسکالر اور محقق کے روپ میں پیش کر کے کمال اداکاری سے دین کے نام پر اپنی ملمہ کاری کو فروغ دے رہے ہیں. جیسا کہ ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ چھوٹے مرزا صاحب مذہبی میدان میں کسی بھی سبجیکٹ میں کسی عالم کے نہ تو باقاعدہ شاگرد ہیں اور نہ ہی باقاعدہ کسی کے استاذ ہیں. اس کے باوجود وہ علمی کتابی کے لیبل سے اپنے فلمی اور فراڈی طرز عمل کو دن رات فروغ دینے میں مصروف ہیں. چھوٹے مرزا صاحب کی علمی کتابی حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح طور پر ناظرہ قرآن کریم بھی پڑھنے پر قادر نہیں ہیں اور ناظرہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اکثر غلطیاں کرتے ہیں، جس کی مثالیں سوشل میڈیا پر کلپس کی صورت میں موجود ہیں اور آپ اسے ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں. حالت یہ ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب ناظرہ قرآن کریم پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کوالیفائڈ قاری قرآن کو منصف ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی طرح چھوٹے مرزا صاحب قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، مگر وہ دنیا کے اندر موجود سینکڑوں تراجم میں سے کسی ایک صاحب علم کے ترجمہ قرآن سے اتفاق نہیں رکھتے. اسی طرح حدیث اور اصول حدیث کو لیں تو چھوٹے مرزا صاحب نے اپنے سامنے دھوکہ دہی کے لیے مکتبہ دارالسلام کی پرنٹڈ جو 6 کتابیں یعنی سیاستہ رکھی ہوئی ہے اس میں سے کسی ایک عربی کتاب کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اس کے باوجود وہ شارحین حدیث میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اتفاق نہیں رکھتے. اسی طرح چھوٹے مرزا صاحب جن منہ بولے استادوں کا نام لے کر لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے دین ان لوگوں سے سیکھا ہے، ان اساتذہ سے سیکھا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹے
چھوٹے مرزا صاحب کو اپنا شاگرد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی چھوٹے مرزا صاحب اپنے منہ بولے اساتذہ میں سے کسی ایک استاد کو اپنا منصف بنانے کو تیار ہیں، اور نہ ہی ان سے مکمل اتفاق رکھتے ہیں۔ رہا شاگردوں کا معاملہ تو شاگرد تو ہمیشہ استاد کی ہوتے ہیں، چھوٹے مرزا صاحب تو اپنا طالب علم ہونا بھی ثابت نہیں کر سکتے، استاد ہونا تو دور کی بات ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب کی علمی کتابی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی بے ترتیب اور بے بنیاد معلومات کی بنا پر اپنے سوا کسی اور کو کامل نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی من مرضی سے ہر مکتبہ فکر میں سے جس کی جو سلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، من پسند چیزیں ہوتی ہیں، وہ لے لیتے ہیں، اور باقی سب کو غلط کہہ کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر وہ کیمرہ کے سامنے پوز بنا کر فلمی اداکاروں کی طرح اداکاری کرتے ہوئے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب وہ تو دلیل سے بات کرتے ہیں اور باقی پوری امت مسلمہ دلیل سے خالی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات واضح رہے کہ جس شخص کو اپنے سوا سارا جہان غلط نظر آتا ہو، اس شخص کو دلیل کی نہیں بلکہ ایک کوالیفائڈ طبیب کی ضرورت ہے۔ لہذا چھوٹے مرزا صاحب کے لیے ان کے چاہنے والوں کو کسی کوالیفائڈ طبیب کا انتظام کرنا چاہیے، کسی اچھے ڈاکٹر کا انتظام کرنا چاہیے جو ان کا علاج کرے، تاکہ چھوٹے مرزا صاحب اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی راہ پر آ جائیں۔